نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالق لم یزل کا بے پایاں لطف اور احسان کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں. میرا کریم اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حق سچ کو بیان کرنے اور سنا کر میرا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس چاند طلوع ہو چکا ہے اور آج ربیع الاول کی 7 تاریخ ہے. اللہ نے ہمیں وہ مہینہ عطا فرمایا ہے کہ جس مقدس مہینے میں اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا. اللہ کا کرم یہ ہے کہ محبوب اللہ کا تھا اور اس نے عطا ہمیں فرما دیا. اس پر ہم اللہ کی بارگاہ میں کروڑہا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور تابعداری میں زندگی بھی عطا فرمائے اور کریم اللہ ہمارا خاتمہ بھی اسی پر فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. تحقیق آ گیا تمہاری طرف اور تمہاری جانب اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب.
اللہ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ سمجھایا کہ جو محبوب میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے وہ محبوب عام نہیں، وہ اللہ کی طرف سے نور ہے، اور اسی محبوب پر اترنے والی کتاب جو ہے وہ کتاب بھی عام نہیں، وہ کتاب مبین ہے۔ اللہ کریم نے ہر چیز سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا۔ ہر چیز کی تخلیق سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اسی نور سے ساری کائنات کو بنا کر اللہ نے اپنی کائنات کا میلہ سجا لیا۔ اس لیے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کی اصل ہے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کی جڑ ہے۔ جتنی تخلیقات ہوئی ساری کی ساری تخلیقات اللہ نے پہلے اپنے محبوب کے نور کو خلق فرمایا، اور پھر اسی سے اللہ کریم نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اعلیٰ حضرت نے ہی اپنی کتاب تجلی الیقین میں لکھا، کہا کہ نور مصطفیٰ ہر چیز کی اصل کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو آدم علیہ السلام جب اس نور مصطفیٰ کو پکارتے تھے، اور یاد رکھیے کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں ہوا جس نے اس نور مصطفیٰ کو مخاطب اور پکارا نہ ہو۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجلی الیقین میں کہ آدم علیہ السلام جب نور مصطفیٰ کو پکارتے، جب مخاطب ہوتے، جب نور مصطفیٰ کی طرف آدم علیہ السلام توجہ فرماتے تو ان الفاظ میں پکارا کرتے تھے۔ کیا وہ الفاظ تھے؟ یا ابنی صورتن و ابی معنن، اے وہ ہستی، اے وہ نور مصطفیٰ جو ظاہراً اور صورتاً تو میرے بیٹے ہو، ظاہراً اور صورتاً تو میری اولاد ہو، وَأَبِي مَعْنًا، لیکن نور مصطفیٰ تم وہ ہو جو حقیقت میں آدم کے بھی باپ ہو۔ یہ جد الانبیاء اور جد البشر ارشاد فرما رہے ہیں۔ انہیں بھی خبر تھی آدم علیہ السلام کو کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور اصل کائنات ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ جو ہے وہ اول کائنات سے لے کر آخر کائنات تک جتنا زمانہ گزرا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے زمانے گزرے ہیں یا جتنے زمانے گزرے گے، کوئی زمانہ ایسا نہیں جو زمانہ نبوت مصطفیٰ سے خالی ہو۔
آدم کا زمانہ ہو یا نوح کا زمانہ ہو، شیس کا زمانہ ہو یا ابراہیم کا زمانہ ہو، موسیٰ کا زمانہ ہو یا یوسف کا زمانہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے زمانے گزرے، جتنے مکان گزرے، کوئی زمان اور کوئی مکان نبوت مصطفیٰ سے خالی نہیں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اسی کتاب میں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو آپ کے دائرہ نبوت اور دائرہ رسالت سے باہر ہو، یعنی دنیا کی ہر چیز، ہر مخلوق، جن ہو یا انس، جمادات ہو یا نباتات، اس زمین کی مخلوق ہو یا آسمانوں کی مخلوق، میرے سونے مصطفیٰ کوئی مخلوق اللہ نے ایسی بنائی ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کریم کی نبوت کے دائرے سے باہر ہو۔ اور پھر آگے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح شفا میں، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہو گزرے ہیں، آپ نے اپنی کتاب شرح شفا میں ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم اول کائنات ہیں اور آخر کائنات ہیں، ہر چیز سے پہلے نور مصطفیٰ ہے، اور جب ہر چیز ختم ہو جائے گی مصطفیٰ کریم کا نور پھر بھی سلامت رہے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مؤدبانہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ وہ سلام شرح شفا میں نقل کیا آپ نے، ایمان تازہ ہوگا سلام سن کے۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا ظاہر، السلام علیک یا باطن۔ مصطفیٰ کریم سلام ہو آپ پر کہ آپ افضل ہیں، مصطفیٰ سلام ہو آپ پر کہ آپ آخر ہیں، اے سونے مصطفیٰ سلام ہو آپ پر کہ آپ ظاہر ہیں، اور سلام ہو آپ پر کہ آپ باطن ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ سلام سنا تو آقا علیہ السلام جبریل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جبریل تو جانتا ہے جن صفات سے تو نے مجھے سلام کہا ہے، یہ صفات میں مصطفیٰ کی نہیں، یہ صفات تو خدا کی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے محبوب هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، اور اللہ ہی باطن بھی ہے۔ جبریل تو جانتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ میں جبریل اپنے لب اس وقت کھولتا ہوں جب مجھے وحی الہی ملتی ہے، جبریل اس وقت تک اپنی زبان کھولتا ہی نہیں ہے جب تک میرے رب کا حکم نہ ہو۔ آقا یہ سلام آپ کی بارگاہ میں جبریل نے نہیں کہا، یہ سلام میرا رب بھیج رہا ہے، اور رب فرما رہا ہے میرے محبوب سلام ہو آپ پر کہ آپ اول کائنات ہیں، سلام ہو آپ پر کہ آپ آخر کائنات ہیں، سلام ہو آپ پر کہ آپ ظاہر کائنات ہیں، اور سلام ہو آپ پر کہ آپ باطن کائنات ہیں۔ اول کیسے ہیں، آخر کیسے ہیں، ظاہر کیسے ہیں اور باطن کیسے ہیں؟ اول اس لیے مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اول اس لیے ہیں
کہ اللہ کی تخلیق میں، اللہ کے خلق کرنے میں نور مصطفیٰ سے پہلے نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہوگا۔ اللہ کی تخلیق میں سب سے اول آپ ہیں، اس لیے آپ کو اول کہا، اور آخر اس لیے کہا کہ ظہور انبیاء میں آپ سب سے آخر ہیں۔ جب سارا زمانہ ختم ہو جائے گا، زمانہ جب آغاز زمانے کا تھا تو آپ کی نبوت کے ڈنکے اللہ کے عرش پر بجتے تھے، اور میرے محبوب جب زمان اور مکان کی قیود ختم ہو جائیں گی، زمانے ختم ہو جائیں گے، مکان ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، پھر بھی آپ کی نبوت کا دائرہ رہے گا، اس لیے آپ آخر ہیں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ظاہر اس لیے ہیں کہ اللہ نے آپ کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا فرمایا ہے، آپ کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا فرمایا ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے یا رسول اللہ، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس نے مصطفیٰ کریم آپ کی بارگاہ میں باادب کھڑے ہو کر درود و سلام نہ پڑھا ہو، اس لیے آپ ظاہر ہیں، اور ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر چیز میں انہی کے کرم کا ظہور ہے، اور ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باطن کیسے ہیں؟ آپ باطن ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کا نام، بڑی توجہ طلب بات ہے بھٹا صاحب، اللہ کریم نے ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح شفا میں لکھا، یا رسول اللہ آپ باطن ایسے ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کا نام آدم کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے اپنے عرش پر سرخ لفظوں سے لکھ رکھا تھا۔ آدم کی تخلیق سے 2000 سال قبل اللہ نے آپ کا نام سرخ لفظوں سے اپنے عرش پر لکھ رکھا تھا۔ اللہ کے حکم سے یا رسول اللہ جبریل نے جب سلام پیش کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا ظاہرو، السلام علیکہ یا باطنو، اس کے بعد جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی تخلیق کے بعد جب مجھے تخلیق کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پر میں جبریل نے 1000 سال باادب کھڑے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں نے درود پیش کیا ہے۔ جب مجھے تخلیق کیا گیا 1000 سال میں نے مصطفیٰ آپ کی بارگاہ میں باادب کھڑے ہو کر آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا ہے۔ جب یہ سلطان انبیاء تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ سنے کہ جبریل نے مجھے اللہ کی طرف سے ایسے پیغام دیا ہے کہ السلام علیکہ مصطفیٰ، سلام ہو آپ پر کہ آپ اول ہیں، سلام ہو آپ پر کہ آپ ہی آخر ہیں، سلام ہو آپ پر کہ آپ ہی ظاہر ہیں، اور سلام ہو آپ پر کہ آپ ہی باطن ہیں۔ جب یہ الفاظ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنے تو آقا علیہ السلام نے اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھا، اور سجدے میں سر رکھ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی الحمدللہ الذی فضلنی علی جمیع النبیین حتی فی اسمی و صفتی، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے میرے نام جیسا کسی کا نام نہیں رکھا اور میری صفات جیسی کسی کو صفات عطا نہیں فرمائی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں،
حضور ظاہر بھی ہیں، حضور باطن بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے اس میں شرک نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم کو اول آخر ظاہر باطن کہنا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں آپ نے کہا، فرمایا یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو اول آخر ظاہر اور باطن کہا تو یہ رب کی توحید ہوگی۔ اگر مصطفیٰ کو اول آخر اور ظاہر اور باطن کہا تو یہ مصطفیٰ کی نعت ہوگی، مصطفیٰ کی نعت ہوگی۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ اول کیسے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خدا بنانے میں اول ہے اور مصطفیٰ بننے میں اول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا سجانے میں اول ہے، اے مصطفیٰ آپ سجنے میں اول ہیں۔ خدا پڑھانے میں اول ہے اور میرے محبوب آپ پڑھنے میں اول ہیں۔ خدا دینے میں اول ہے، میرے محبوب آپ لینے میں اول ہے۔ خدا چمکانے میں اول ہے اور مصطفیٰ آپ چمکنے میں اول ہیں۔ وہ خالق ہونے میں اول ہے، آپ مخلوق ہونے میں اول ہیں۔ وہ معبود ہونے میں اول ہیں اور آپ عبد ہونے میں اول ہیں۔ وہ مسجود ہونے میں اول ہے، میرے محبوب آپ ساجد ہونے میں اول ہیں۔ وہ رب ہونے میں اول ہے، آپ مصطفیٰ ہونے میں اول ہیں۔ خدا خدائی میں اول ہے، مصطفیٰ مصطفائی میں اول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے مصطفیٰ کو اول کہا تو یہ مصطفیٰ کی نعت ہوگی، خدا کو اول کہا تو خدا کی توحید ہوگی۔ اور ملا علی قاری اسی کتاب میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پشتوں سے پاک رحموں تک سفر کرتا ہوا جب چلتا 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 حضرت الیاس علیہ السلام کی پشت مبارک میں آیا۔ حضرت الیاس آپ کی جب پشت مبارک میں آیا تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس ہر سال کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے اللہ کا حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی جب حضرت الیاس کعبۃ اللہ کے سامنے جاتے، مکہ المکرمہ میں قدم رکھتے تھے، حضرت الیاس کی پشت سے آواز آتی تھی لبیک اللہم لبیک۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی پشت سے یہ نور مصطفیٰ اللہ کی کبریائی بیان کرتا تھا۔ اور پھر اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو باطن کہا، ظاہر اس لیے ہے کہ ہر زمانے میں آپ کی نبوت کے ڈنکے بجتے ہیں، اور باطن اس لیے ہے کہ بغیر نظر آئے آپ کا نور مبارک اللہ کی حمد پکار رہا ہے، اور آپ کی آواز میں آپ کی آواز پورے مکہ المکرمہ میں گونج رہی ہے، اس لیے آپ آخر ہیں۔ علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبوت روح کی صفت ہے، نبوت روح کی صفت ہے، اور آپ فرماتے ہیں اس لیے جب روح محمد تخلیق کی گئی تو یہ ضروری ہے کہ جب روح ہو اس کے ساتھ نبوت بھی ہو۔ آپ کی نبوت اول کائنات سے لے کر آخر کائنات سے ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ قیامت تک اگر جھنڈا چلے گا تو نبوت مصطفیٰ کا چڑھے گا، قیامت تک اگر ڈنکے بجیں گے تو نبوت مصطفیٰ کے بجیں گے۔ اور امام عبدالوہاب الشعرانی الجواقیت الجوہر میں لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اول کائنات ہیں اور آپ ہی آخر کائنات ہیں۔ امام شعرانی لکھتے ہیں، عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات پر 2 بار علم اتارا۔ کتنی بار؟ 2 بار علم اتارا۔ فرماتے ہیں مرتن قبل خلق آدم، ایک بار اللہ نے آپ پر علم اتارا اور قرآن کا علم آپ کو دیا، اس وقت دیا جب آدم تخلیق بھی نہ ہوئے تھے۔
قرآن کا علم آپ کو اللہ نے ایک بار اس وقت دیا جب آدم ابھی تخلیق بھی نہ ہوئے تھے، فرمایا بمرتن قبل ظہور رسالتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک بار اللہ نے آپ کو قرآن کا علم اس وقت دیا جب آپ کی رسالت کا ظہور ہوا۔ 2 بار اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، کما انزل القرآن علیہ اولا من غیر جبریل۔ اللہ فرماتے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بار آپ کو علم بغیر وسیلے جبریل کے عطا فرمایا، اور اللہ نے لوح پر جب قرآن نازل فرمایا تو آپ کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ امام شارانی فرماتے ہیں اس لیے جبریل علیہ السلام جو آیات لے کر آتے تھے مصطفیٰ کریم کو ان آیات کا پہلے سے علم ہوتا تھا۔ جبریل آیات بعد میں لے آتے تھے اور آقا علیہ السلام کو اس کا علم پہلے ہوتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ جب جبریل علیہ السلام قرآن لائے، آیات لائے، جبریل پیچھے ہوتے تھے، مصطفیٰ کریم آگے نکل جاتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کو قرآن کا علم جبریل کے لے آنے سے پہلے موجود تھا۔ اس کی مثال پھر وہ دیتے ہیں، مثال قرآن سے دیتے ہیں، کہتے ہیں کیسے، یہ کیسے ممکن ہے کہ مصطفیٰ کریم جبریل کے قرآن لے آنے سے پہلے ہی قرآن جانتے تھے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، عیسیٰ شکم مادر میں پوری انجیل کے حافظ تھے۔ قرآن ہے، یہ دلیل کہاں سے دی؟ قرآن سے۔ آیات پڑھی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو لوگوں نے کہا مریم تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ عمران تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، یہ کہاں سے لائی ہے بچہ؟ تجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی بات، مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ، ابھی وہ پنگوڑے میں تھے۔ انہوں نے کہا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یہ بچہ کیسے بولے گا جو ابھی پنگوڑے میں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں میری ماں سے سوال نہ کرو، مجھ سے پوچھو، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ شان عیسیٰ یہ ہے کہ ماں کے سینے میں پوری انجیل کا حافظ ہے میرا عیسیٰ علیہ السلام۔ جب شان عیسیٰ یہ ہے تو جانے عیسیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ عیسیٰ وہ ہے جو ساری زندگی دعائیں مانگتا رہا، مولا نبی نہ بنایا ہوتا، مصطفیٰ کو امتی بنا دیا ہوتا۔ اس عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں پوری انجیل یاد کر کے آتا ہے، تو عیسیٰ تو صف باندھ کر مصطفیٰ کے انتظار میں مسجد اقصی میں کھڑے ہیں، جن کے صدقے آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء کو نبوتوں سے سرفراز فرمایا گیا۔ ان کا مقام کہ ماں کے سینے میں پوری انجیل کے حافظ ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ کی عزت کی قسم، جب میں اپنی ماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں تھا، جب لوح پر اور اللہ کے عرش پر تقدیر کا قلم چلتا تھا، لوگوں اس قلم کے چلنے کی آواز میں مصطفیٰ اپنی ماں کے شکم میں اپنے کانوں سے سن لیتا تھا۔ لوح اور عرش پر اللہ کی تقدیر کا جب قلم چلتا تھا، اس قلم کے چلنے کی آواز بھی میں مصطفیٰ اپنی ماں کے شکم میں سنا کرتا تھا۔ آدم ابھی گارے میں تھے، کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، آدم ابھی گارے میں تھے، مصطفیٰ کریم اس وقت بھی ستارے میں تھے۔ آدم کا نور ابھی تک تخلیق نہیں ہوا تھا۔ جبریل علیہ السلام، میں اگلی باتیں چھوڑ رہا ہوں، اگلے جمعے پہ کروں گا، وقت تھوڑا ہے۔ آخری بات، جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل
بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کیا پوچھا؟ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ یہ بات آپ سب نے سن رکھی ہے اس حدیث پاک۔ جبریل سے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، اتنا جانتا ہوں کہ حجابات عظمت میں چوتھے حجاب پر ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ستارہ میں جبریل نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کتنی بار؟ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ کے عرش پر اللہ کے حجابات عظمت میں ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ اس ستارے کو میں جبریل نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آقا علیہ السلام مسکرائے اور آقا نے پوچھا جبریل 72,000 مرتبہ جس ستارے کی تو نے زیارت کی ہے، آج میں مصطفیٰ اگر تجھے وہ ستارہ دکھاؤں تو پہچان لے گا؟ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جس ستارے کو میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، میں جبریل اس کو کیسے نہیں پہچانوں گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل پھر دیکھ وہ ستارہ۔ جبریل جانتا تھا رفتار مصطفیٰ کو۔ ایک دن جبریل آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں امامہ باندھ رہے تھے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ نے مجھے، جبریل تو اب چاہتا تھا کہ مصطفیٰ میری تعریف کرے، داد لینے کے لیے ملائکہ کا سردار جس سے داد لینے کے لیے آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ نے مجھے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، بڑی طاقتیں عطا فرمائی۔ حضور نے پوچھا جبریل کیسے؟ یا رسول اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا اور اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اتنی تیزی عطا فرمائی ہے کہ جب یوسف کو کنویں میں ڈالا بھائیوں نے تو اللہ نے مجھے جنت سے بھیجا، ابھی رسی کٹ رہی تھی، رسی کے کٹنے سے پہلے میں نے کنویں میں اپنے پر بچھا دیے تھے، اتنی طاقت ہے میرے پاس۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسماعیل کی گردن پر ابراہیم نے چھری چلائی، بہت ساری مثالیں دی، بس آخری مثال، یا رسول اللہ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی، آنکھیں بند کی، چھری گردن پر رکھی، بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تو اللہ نے مجھے حکم دیا جبریل جنت سے دمبا لے اور نیچے لٹا دے اور میرے نبی کو باہر نکال، اس لیے اس نبی کے ماتھے میں، اس نبی کی پشت میں میرے محمد کا نور ہے۔ یا رسول اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ میں جنت سے چھری گردن پر رکھی جا چکی ہے اور میں جنت سے دمبا لے کر آیا، اسماعیل کو باہر نکالا اور دمبے کو چھری کے نیچے رکھ دیا، اتنی میرے پاس طاقت ہے۔ یا رسول اللہ آج میں تھوڑی سی طاقت آپ کو بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دکھا کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ امامہ شریف باندھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آقا علیہ السلام سر پر امامہ شریف باندھتے تھے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، سر پر امامہ باندھنا، رنگ مختلف ہیں، روایات ہیں، فرق ہے۔ یا رسول اللہ آپ امامہ باندھ رہے ہیں، آپ امامے کا ابھی بل مکمل نہیں کریں گے، میں جنت سے ہو کر پھر واپس آ جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل ٹھیک ہے جبریل جاؤ، میرا امامہ کا بل مکمل ہونے سے پہلے جنت سے ہو کر واپس ہو۔ داد لینے والا جبریل حیران ہو گیا، مصطفیٰ مسجد نبوی میں امامہ باندھ رہے ہیں، جب جبریل جنت میں گئے جنت میں دیکھ کر حیران ہو گیا، مصطفیٰ جنت میں امامہ باندھ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم جنت میں امامہ باندھ رہے ہیں۔ جب نیچے آیا ابھی بل مکمل نہیں ہوا تھا، مصطفیٰ کریم پھر نیچے امامہ باندھ رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل امامہ میں نے اب باندھ لیا ہے، اب تجھے میں وہ ستارہ دکھاؤں جس کی تو نے 72,000 مرتبہ زیارت کی ہے؟ یا رسول اللہ دکھائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل دیکھ، پھر جبریل نے عرش کی طرف نگاہ دوڑائی، آقا نے فرمایا جبریل وہ ستارہ ادھر نہیں، محمد مصطفیٰ کی پیشانی میں دیکھ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم جبریل
جس ستارے کو تو نے 70,000 سال کے بعد چمکنے والے ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، انا ذالک الکوکب، میں محمد مصطفیٰ ہی وہ ستارہ ہوں۔ آقا علیہ السلام نے امامہ ہٹایا اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم یہی وہ ستارہ ہے جس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اب بڑی لطیف بات، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ امام غزالی بتائیے یہ جو جبریل نے 72,000 مرتبہ ستارہ دیکھا ہے اور 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ طلوع ہوتا تھا، 70,000 سال وہ ستارہ غائب رہتا تھا، 70,000 سال ستارہ غائب رہتا تھا، جب وہ غائب ہوتا تھا تو وہ کہاں جاتا تھا؟ 70,000 سال کے بعد ستارہ نظر آتا تھا، ایک بار نظر آتا تھا پھر غائب ہو جاتا تھا، 70,000 سال کے لیے غائب ہوتا تھا۔ امام غزالی بتائیے وہ جو 70,000 سال کے لیے ستارہ غائب ہوتا تھا وہ کہاں جاتا تھا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم کے 4 نام اللہ نے رکھے ہیں۔ کتنے نام؟ 4 نام۔ پہلا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عرش پر تھا تخلیق آدم سے پہلے، وہ تھا حامد۔ عرش پر نام کیا تھا؟ حامد۔ اور دوسرا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں پر جو ہے وہ ہے احمد۔ ان کا مادہ سب کا ایک ہی ہے، احمد۔ دنیا میں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہ امام غزالی فرماتے ہیں وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھا اور آخری جو نام ہوگا وَبْعَثْ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چوتھا اور آخری جو نام ہوگا وہ محمود ہوگا، اور وہ کب ہوگا؟ جب آقا علیہ السلام قیامت میں ہوں گے۔ یہ 4 نام ہیں۔ اب پہلے نام کی صرف تشریح کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو نے پوچھا ہے کہ 70,000 سال وہ نور کہاں جاتا تھا، غائب ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں عرش پر اللہ کا نام اپنے محبوب نے، اللہ نے اپنے محبوب کا نام کیا رکھا؟ حامد رکھا۔ حامد کے باب میں حامد اسے کہتے ہیں جس سے بڑھ کر کسی نے سجدہ نہ کیا ہو۔ حامد، حمد کرنے والا، جس سے بڑھ کر کسی نے تعریف نہ کی ہو رب کی، اسے حامد کہتے ہیں۔ جس سے بڑھ کر کوئی رب کی بارگاہ میں نہ جھکا ہو اسے حامد کہتے ہیں۔ امام غزالی نے فرمایا پوچھنے والے اللہ کی عزت کی قسم جب ستارہ طلوع ہوتا تھا وہ نور مصطفیٰ تھا، جب نور مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا تھا جبریل اس کی زیارت کرتے تھے، جب نور مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا ایک سجدہ مصطفیٰ کریم کا 70,000 سال کا ہوتا تھا۔ آقا علیہ السلام کا ایک سجدہ 70,000 سال کا ہوتا تھا۔ جس کا ایک سجدہ 70,000 سال کا ہو ہم اپنے عقیدے میں اسے حامد کہتے ہیں۔ اور پھر آسمانوں پر احمد، کیسے؟ اللہ نے توبہ قبول فرمائی آدم کی، آدم اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے کھڑے ہوئے، آسمانوں پر آقا کا نام کیا ہے؟ احمد۔ آپ نماز دیکھیں نا ذرا، کبھی نماز میں توجہ دیں، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تو آپ دیکھیں پہلا نماز میں کیا حکم ہے؟ قیام۔ جب بندہ قیام کرتا ہے تو کس حالت میں ہوتا ہے؟ الف کی حالت میں۔ اور جب رکوع کرتا ہے تو کس حالت میں ہوتا ہے؟ ہا کی حالت میں ہوتا ہے۔ پھر جب سجدہ کرتا ہے تو پھر بندہ میم بن جاتا ہے، اور جب اتحیات پڑھتا ہے بیٹھتا ہے تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ دال بن جاتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا نام آسمانوں پر احمد اس لیے رکھا کہ آدم علیہ السلام توبہ قبول ہوئی، رب کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کیا، جب شکرانہ ادا کیا آدم کا قیام الف بن گیا، آدم کا رکوع ہا بن گیا، آدم کا سجدہ میم بن گیا، آدم کا اتحیات دال بن گیا۔ پتہ یہ چلا عبادت خدا کی ہو رہی ہے، نام احمد کا لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کا آسمانوں پر نام کیا رکھا؟ احمد، اور عرش پر نام کیا تھا؟
حامد اس لیے رکھا کہ آقا سے بڑھ کر کسی نے رب کی عبادت نہیں کی، مصطفیٰ کریم سے بڑھ کر کوئی رب کے سامنے جھکا نہیں ہے، اور آسمانوں پر احمد اس لیے رکھا کہ مومن جب تیری نماز ہوگی، نماز تو پڑھے گا، نام میرے محبوب کا لکھا جائے گا۔ اب آگے انشاءاللہ محمد اور محمود بھی آئے گا، اگلے جمعے پہ انشاءاللہ اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اللہ ہمیں آقا علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا۔